السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہد ہشمی اسپیکس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں شاہد جلال ہشمی آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، رمضان کی آمد ہے، سال 2024 اور تقریباً 2 ہفتے باقی رہ گئے رمضان کی آمد اور یہ ایک رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے جس میں 29 یا 30 روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ لیکن افسوس کے مقام یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہن روزہ تو رکھتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں کہ روزہ ہے کیا چیز، روزہ رکھا کس طرح سے جاتا ہے۔ تو آئیے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ روزہ ہے کیا چیز اور روزہ رکھنے کے فوائد کیا ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ، ایک مہینے کا روزہ جو ہے مسلمانوں کو متقی اور پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ لیکن ہم اپنی زندگی میں اگر جھانک کر دیکھتے ہیں تو پورا رمضان مہینہ گزر جانے کے بعد، عید گزر جانے کے بعد ہم پھر سے پرانے رنگ اور ڈھنگ میں نظر آتے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی تقویٰ، کوئی پرہیزگاری پیدا نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، کیا قرآن کی بات جھوٹ ہے، غلط ہے؟ نہیں، غلط ہم ہیں، کیونکہ ہم نے رمضان کو سمجھا ہی نہیں کہ رمضان ہے کیا چیز۔ ہم نے رمضان کو صرف ایک مہینے کی عبادت سمجھ کر گزارتے ہیں۔ ہم لوگ رمضان کو صرف ایک مہینے کی عبادت سمجھ کر گزارتے ہیں۔ ہم لوگ رمضان کو صرف ایک تہوار سمجھ کر گزارتے ہیں۔ لہٰذا اس کے جو اثرات ہماری زندگی پہ مرتب ہونا چاہیے وہ ہماری زندگی پہ نہیں ہو پاتا۔ اگر ہم رمضان کو ایک ٹریننگ سمجھ کر گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ حقیقت میں رمضان 10 دن کا بھی ہو سکتا تھا، 7 دن یعنی ایک ہفتے کا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان پورے ایک مہینے ہمارے اوپر فرض کیا۔ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، کیونکہ اسلام میں ہر ایک عمل کے پیچھے لاجک پوشیدہ ہے۔ تو رمضان کے پیچھے بھی، 30 دن کے روزہ کے پیچھے بھی ایک لاجک پوشیدہ ہے، اور یہ لاجک یہ ہے کہ یہ ایک مہینہ صرف عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت کی شکل میں یہ ہمارے لیے ٹریننگ ہے۔ اگر ہم اس رمضان کے مہینے کو ٹریننگ سمجھ کر گزاریں گے کہ ایک مہینے کی ہم تربیت پہ ہیں، ٹریننگ پہ ہیں، تو اس کا اثر ہماری زندگی پہ پڑے گا۔ پورے 12 مہینے زندگی گزارنی ہے لیکن ایک مہینے کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ کو باقی 11 مہینے کیسے گزارنا ہے۔ تو اگر ہم رمضان کو ایک مہینے کی ٹریننگ سمجھ کر گزاریں گے کہ باقی 11 مہینے اسی کے مطابق جو ٹریننگ میں نے حاصل کی ایک مہینے میں، باقی 11 مہینے اسی کو اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں ضرور تبدیلی ہوگی اور ہم متقی و پرہیزگار بنیں گے۔ لیکن ہم تو صرف عبادت کی غرض سے، ثواب کمانے کی نیت سے روزہ رکھتے ہیں، نتیجہ ایک مہینہ ثواب کما لیتے ہیں اور پھر اسی ایک مہینے کے کمائے ہوئے ثواب کو ہم کیش کراتے رہتے ہیں، 11 مہینے یوں ہی برباد کرتے رہتے ہیں۔ جس طریقے سے ملٹری میں کسی کو سروس اگر ہوتی ہے تو اسے 6 مہینے یا سال بھر کی ٹریننگ دی جاتی ہے، انہیں 6 مہینہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو ملٹری میں کیسے رہنا ہے، کیسے بیہیو کرنا ہے، کیا قاعدہ قانون ماننا ہے۔ کسی شخص کو اگر اسکول میں جاب ملتا ہے تو اسے بی ایڈ کی یا ڈی ایل ایڈ کی ڈگری لینی پڑتی ہے، یعنی کہ ٹریننگ لینا پڑتا ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے بچوں کو کس طریقے سے پڑھانا ہے۔ ٹریننگ لینے کے بعد وہ ٹیچر اس طریقے سے بچوں کو اپلائی کرتا ہے، پڑھاتا ہے۔ ٹریننگ لینے کے بعد کوئی بھی گورنمنٹ آفیسر، پہلے انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے پھر ان کو آفس میں لایا جاتا ہے۔ تو ٹریننگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو باقی کی جو زندگی ہے یا باقی کا جو میعاد ہے آپ کو اس کے مطابق گزارنا ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے رمضان کو اگر ہم ایک مہینے کی ٹریننگ سمجھ کر گزاریں گے تو انشاءاللہ باقی 11 مہینے ہم اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے۔ تو رمضان میں ایک مہینے کی ٹریننگ ہے کس چیز کی؟ تو رمضان میں جو روزہ رکھا جاتا ہے، روزہ کا مطلب ہی ہوتا ہے رک جا۔ کس چیز سے رک جا؟ برائیوں سے رک جا۔ کس چیز سے رک جا؟ کھانے پینے سے رک جا۔ یعنی کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے صرف کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو وہ پھر روزہ نہیں ہے، وہ بلکہ بھوکا ہے، اسے بھوکا کہنا جائز ہے۔ تو روزے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ روزہ سے ہیں تو آپ کو رک جانا ہے برا سننے سے، یعنی کہ کان کا روزہ۔ آپ کو رک جانا ہے برا کہنے سے، یعنی کہ زبان کا روزہ۔ آپ کو رک جانا ہے کھانے سے، یعنی کہ پیٹ کا روزہ۔ آپ کو رک جانا ہے برا کام کرنے سے، یعنی کہ آپ کے ہاتھوں کا روزہ۔ اور آپ کو اپنے دل سے کینہ و بغض اور طرح طرح کی برائیاں، نفرت، حسد، جلن اپنے دل سے نکالنا ہوگا، یعنی کہ دل کا روزہ۔ اگر آپ یہ تمام چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ کا روزہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ اس میں سے کسی ایک چیز سے بھی باز نہیں آتے، نہیں رکتے، تو پھر آپ کا روزہ داغدار ہو گیا، نقص والا ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ کان کا روزہ سے مراد کیا ہے کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہیں
تو آپ کو کچھ غلط نہیں سننا ہے. جس چیز کی ممانعت کی گئی ہے آپ کو اسے نہیں سننا ہے. زبان کے روزے کا مطلب کہ آپ کو اپنے زبان سے گالی گلوچ نہیں کرنی ہے، غصہ نہیں دکھانا ہے، کسی کو آل فال بکواس باتیں نہیں کرنی ہے، فحش گفتگو نہیں کرنی ہے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا زبان کا روزہ مکمل ہوا، آپ کے کان کا روزہ مکمل ہوا. اس کے بعد باری آتی ہے پیٹ کے روزے کی، یعنی کہ آپ کو کچھ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا نہیں ہے. تو یہ پیٹ کا روزہ ہو گیا. اور سب سے بڑا جو روزہ ہوتا ہے وہ حقیقت میں وہ دل کا روزہ. اگر آپ نے اپنے آپ کو باتوں سے زبان کا روزہ رکھ لیا، کان کا روزہ رکھ لیا اور پیٹ کا روزہ رکھ لیا، لیکن اگر آپ نے دل کا روزہ نہیں رکھا، یعنی کہ آپ روزہ سے بھی ہیں اور کسی سے حسد بھی رکھتے ہیں، آپ روزہ سے بھی ہیں اور کسی کے لیے آپ کے دل میں نفرت پل رہی ہے، تو بھی آپ کا روزہ ناقص ہوا، تو بھی آپ کا روزہ مکمل نہیں ہوا. اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو آپ سے یہ کہا جاتا ہے، یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے دل کو صاف کر لیں. کسی سے اگر نفرت ہے نفرت کو مٹا دیں. کسی سے اگر کچھ رسہ کشی ہے تو آپ اس سے مل کر اس سے میل میں پیچ اپ کروا لیں، ان سے معافی تلافی کر لیں، دل کو صاف کر لیں، پھر روزہ رکھیں. تو اس طریقے سے جب روزہ رکھیں گے ہم تو انشاءاللہ ہمارے اندر متقی اور پرہیزگاری آئے گی. اور یہ 1 مہینے کا ٹریننگ اس لیے دیا گیا کہ آپ کو 1 مہینے پریکٹس کرنا اس طرح سے رہنے کے لیے. جب آپ 1 مہینے پریکٹس کریں گے اس طریقے سے روزہ رہنے کی تو پھر انشاءاللہ باقی 11 مہینے میں کہا گیا کہ جب 1 مہینے پریکٹس کر لیا، اسی 1 مہینے جس طریقے سے آپ نے گزارا آپ کو باقی کے 11 مہینے ایسے ہی گزارنا ہے. اسی طریقے سے آپ کو اپنے زبان پہ کنٹرول رکھنا ہے، اسی طریقے سے آپ کو اپنے کان پہ کنٹرول رکھنا ہے، اسی طریقے سے آپ کو اپنے دل پہ کنٹرول رکھنا ہے. تو جب انسان ٹریننگ سمجھ کر روزہ رکھے گا تو انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد بھی وہ کسی غلط راہ پہ نہیں جائے گا، باقی کے 11 مہینہ بھی اس ٹریننگ کے مطابق ہی گزرے گا. لیکن اگر ہم صرف روزہ کو ایک تہوار سمجھ کر، ایک عبادت اور ثواب کمانے کا ذریعہ سمجھ کر رکھتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے جو ہر سال ہوتا ہے کہ چاند نظر آیا نہیں کہ ڈھول تاشا گانا بجانا اور فحش گوئی تمام باتیں شروع ہو گئیں، اور عید ختم ہوتے ہی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اب کب رمضان گیا، بالکل پہلے جیسے ہو گئے. لیکن اگر ہم ٹریننگ سمجھ کر 1 مہینہ اگر گزارتے ہیں کہ ہم ٹریننگ میں ہیں، ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ باقی کے 11 مہینے کیسے گزارنا ہے، تو انشاءاللہ اس کا اثر ہمارے 11 مہینے پر اثر پڑے گا. اور 11 مہینے گزرتے گزرتے جب ہماری ٹریننگ کا اثر کم ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر سے رمضان کا مہینہ لا دیتا ہے کہ پھر سے ٹریننگ لے لو، پھر سے اپنے آپ کو تر و تازہ کر لو اور پھر سے اس طریقے سے 11 مہینے کے وقت گزار لو. کتنے افسوس کی بات ہے، ہم رمضان کے مہینے میں گھر سے ٹیلی ویژن بند کر دیتے ہیں، گانا، فلم، ٹی وی سیریل نہیں دیکھتے. کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ آپ کے دل میں یہ ہے کہ یہ غلط چیزیں ہیں، اس سے روزہ خراب ہوگا. تو کیا صرف غلط چیزیں سے ہم رمضان میں ہی رکیں گے؟ کیا ہمیں سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ باقی دنوں میں غلط کام کریں گے؟ اگر اس چیز کو آپ غلط سمجھتے ہیں، رمضان میں بند کرتے ہیں، تو باقی 11 مہینے بھی بند رکھیں. اور اگر آپ کی نظر میں وہ غلط نہیں ہے تو رمضان میں بھی کریں. لیکن رمضان میں اس کا بند کیے جانا یہ ثبوت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں وہ چیز غلط ہے، تو خدا را اس چیز کو ہمیشہ کے لیے باقی 11 مہینے کے لیے بند کیجیے، کیونکہ آپ نے ٹریننگ میں یہی سیکھا ہے کہ 1 مہینے ایسا نہیں کرنا ہے. اسی طریقے سے باقی تمام باتیں ہیں، سننے والی بات، کہنے والی بات، دل والی بات، تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ رمضان کو صرف عبادت کا ذریعہ اور ثواب کمانے کے ذریعہ سمجھ کر نہ گزاریں، بلکہ اسے عبادت اور ثواب کے ساتھ ساتھ ٹریننگ سمجھ کر گزاریں کہ 1 مہینے کے ٹریننگ کا وقت آ گیا، 1 مہینے کی ٹریننگ شروع ہو رہی ہے. اس 1 مہینے میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ باقی 11 مہینے کیسے زندگی گزارنی ہے، دل کو کیسے رکھنا ہے، زبان کو کیسے رکھنا ہے، کان کا استعمال کیسے کرنا ہے. اس چیز کو ٹریننگ سمجھ کر لیجئے اور اچھے طریقے سے ٹریننگ لیجئے تاکہ باقی 11 مہینہ اچھے طریقے سے گزر جائے. سلائی سیکھنے والی جو لڑکیاں ہوتی ہیں، جو لڑکیاں بہت اچھے طریقے سے 6 مہینہ کا ٹریننگ کرتی ہیں، سلائی سیکھتی ہیں، وہ بہت ہی اچھا ٹیلر ماسٹر بن جاتی ہیں. اور جو لڑکیاں لاپرواہی سے کرتی ہیں، اچھے ڈھنگ سے ٹریننگ نہیں لیتی، وہ بالکل ہی فس فس ہو جاتی ہیں اور سلائی ان کو نہیں آتا، ٹیلر ماسٹر نہیں بن پاتی. لہٰذا ٹریننگ اگر صحیح سے لیا جائے تو ہمارے لیے کامیابی ہے، اور اگر ٹریننگ صحیح سے نہیں لیا جائے تو ہمارے لیے صرف نام ہے کہ ہم نے ٹریننگ لی ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ کام آنے والا نہیں. رمضان کا معاملہ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی ہے. اگر ہم صرف ثواب کی نیت سے ہیں تو 1 مہینہ ثواب مل جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو رمضان کا مقصد ہے وہ ہماری زندگی پہ اسی وقت مرتب ہوگا، اسی وقت اثر پڑے گا جب ہم
ایک مہینے کو ٹریننگ سمجھ کے لیں گے اور ٹریننگ سمجھ کر اس کا ایک مہینہ گزاریں گے تو انشاءاللہ باقی 11 مہینے بھی ہم لائن پر رہیں گے اور اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اس امید کے ساتھ میں اپنے اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور رمضان کے ایک مہینے کو ٹریننگ کی صورت میں گزارنے کی توفیق دے۔ خدا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔